الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جسے یہ پسند ہو کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ عز و جل اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جب بھی کوئی بیان کر رہا ہو تو دوسرا آئے تو اس کے لیے اٹھنا نہیں چاہیے اور یہ ہاتھ بھی نہیں لہرانا چاہیے۔ اس سے نقصان سامنے ہی ہے کہ جو بول رہا ہے وہ کنفیوز ہوگا، دوسرے یہ کہ جو کہا جا رہا ہے وہ سمجھ نہیں آئی ہے، یعنی کچھ ہاتھ ہلا رہے ہیں کچھ سن رہے ہیں تو وہ سننے والے بھی ڈسٹرب بھی ہوں گے۔ بعض اوقات اس میں غلط فہمی ہونے کا پورا اندیشہ ہے کہ وہ کسی چیز کو جائز کہہ رہا ہو اور اپنی سمجھ میں ناجائز آئے، یا ناجائز کہہ رہا ہو اور سننے والے کی سمجھ میں جائز آئے، بڑے نقصانات ہیں اس کے۔ جب بھی یعنی کہیں بھی دنیا میں آپ جائیں اور کوئی قرآن و حدیث کا بیان کر رہا ہو، دین کی باتیں بتا رہا ہو، شریعت کے مسئلے بتا رہا ہو، تو کوئی بھی ایسی حرکت نہ ہو جس سے اس کام میں رکاوٹ پڑے۔ بے موقع نعرے بھی لگانا یہ بھی بہت بڑی رکاوٹ ہے، تو یہ ہمیشہ خیال رکھیے۔ ماشاءاللہ یہ کہ میں نے سمجھایا تھا تو ہمارے ماہ رمضان کے پورے مہینے کے معتکفین یا تھوڑے تھوڑے دن کے لیے جو 20 دن تک آتے تھے تو ان میں تو تقریباً ترکیب بن گئی تھی کہ میرے آنے پر یہ بالکل بیٹھے ہوئے بس وہ سننے کا کام کرنا ہوتا ہے۔ اس میں آپ کا اپنا بھی بھلا ہے، ٹھیک ہے نا؟ بس سننے کی تو توجہ، کون آیا کون گیا اس کی پرواہ نہ کریں۔ ہاں جب کوئی بول نہیں رہا ہو اور اس وقت اگر کوئی آتا ہے وہ اگر معظم ہے، قابل تعظیم ہے اور ثواب کی نیت سے کوئی تعظیم کرے گا تو ثواب ملے گا، لیکن بیان کے دوران ایسا نہ کیا جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج 1437 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کا 21واں روزہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد بلال رضا ہے۔ میرا کلاس فیلو مدرسے یا اسکول وغیرہ میں مجھے تھپڑ مار دے تو میں اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر اس کی پٹائی کر سکتا ہوں؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو کسی نے تھپڑ مارا، ہمارے امام ہیں، ہم سب حنفی ہیں، ان کو کسی نے تھپڑ مارا تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس شخص سے فرمایا کہ میں چاہوں تو بدلہ لے سکتا ہوں، تم کو مار سکتا ہوں، اور چاہوں تو تم پر مقدمہ دائر کر سکتا ہوں، کیس کر سکتا ہوں، کورٹ میں تم کو کھڑا کر سکتا ہوں، لیکن نہ میں تھپڑ ماروں گا نہ میں تمہیں وہ کورٹ میں لے جاؤں گا کیس کروں گا، بلکہ میں صبر کروں گا، اور اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے کوئی جنت کا کونا نصیب فرمایا، جنت عطا فرمائی، تو میں تمہاری سفارش کر کے تم کو بھی جنت میں لے جاؤں گا۔
یعنی اس طرح کی حکایت یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف منسوب ہے۔ تو یہ حقیقت ہے ہمارے اکابرین، ہمارے بزرگان دین اپنے نفس کے لیے عام طور پر بدلہ نہیں لیتے تھے۔ اپنی ذات پر کوئی سختی کرتا تو ان کو درگزر سے کام لیتے۔ اس کی بہت ساری حکایات ہیں احیاء العلوم میں، خاص کر غصے کے باب میں بھی، صبر کے باب میں اس طرح کی کئی حکایت ملیں گی کہ ان کو ستایا، چھیڑا، مارا تو ان حضرات نے صبر کیا۔ تو مدنی منع آپ بھی ذہن نصیب صبر کر لیں۔ اب اگر دوستوں کے ساتھ مل کر پٹائی کریں گے تو یہ تو سیدھا سیدھا ظلم ہوگا کہ ایک تھپڑ کے بدلے میں سب مل کر اس کو کوٹ ڈالیں، یہ تو زیادتی ہوئی نا، برابر برابر کا معاملہ تو نہیں ہوا نا۔ اور ویسے مسئلہ عرض کر دوں کہ منہ یا سر پر چاہے انسان کو مارے چاہے جانور کو مارے حرام ہے نہ، ضرورتاً بھی سزا دینا جہاں جائز ہو وہاں بھی منہ اور سر پر نہیں مار سکتے تھپڑ، تو تھپڑ تو منہ پر ہی مارتے ہیں نا، منہ میں رخسار جو ہے شامل ہے، یہ منہ ہے نا، اس کو فم بولتے ہیں اس حصے کو، تو فم پر تو کوئی مارتا ہی نہیں ہے نا، یہاں تو نہیں مارتا، یہیں مارتا ہے منہ پر۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے پیارے باپا جان، میرا نام محمد اویس بن اقبال ہے اور میں جامعۃ المدینہ فیضان آل رسول وراول ہند سے عرض کر رہا ہوں۔ جس کی داڑھی نہ آئی ہو اسے زلفیں رکھنا کیسا ہے؟ مجھے زلفیں رکھنے کا شوق ہے، تو چھوٹے بچوں کو زلفیں رکھنا کیسا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ مدنی منع کو زلفیں رکھنی ہے، تو ہمارے بڑے بڑے بزرگ نہیں رکھتے زلفیں، یہ بھی آقا کی سنت ہے، اس کو بھی سجانا چاہیے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو مدنی منع کو زلفیں رکھنا جائز ہے، منع نہیں ہے۔ البتہ میں مدنی منوں کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ زلفوں کی 3 قسمیں ہیں نا، یہ آدھے کان تک، پورے کان تک، یا گردن تک کے کندھوں کو ٹچ ہو جائے، چھو جائے، تو مدنی منع جو ہے نا آدھے کان تک رکھیں، پورے کان تک بھی نہیں، پوری گردن تک بھی نہیں۔ یہ میں مشورہ دے رہا ہوں، کوئی رکھتا تو اس کو گناہگار نہیں کہیں گے، کیونکہ یہ عام طور پر امرد ہوتے ہیں، تو اگر ان کی زلفیں آدھے کان سے نیچے جاتی ہیں، پھر وہ بعض اوقات ایل کی طرح بل کھاتی ہیں، تو اس طرح ان میں اٹریکشن بڑھ جاتا ہے، تو بد نگاہی کرنے والوں کے لیے یہ آزمائش ہوتی ہے، جن کی نگاہوں پر کنٹرول نہیں ہوتا وہ بد نگاہی کے گناہ میں پڑ سکتے ہیں۔ تو یوں مدنی منوں کو چاہیے کہ ان کے ساتھ تعاون کریں کہ یہ گناہ میں نہ پڑے، ورنہ مدنی منع کا اپنا کوئی قصور نہیں اس میں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ بھی زلفیں سجائیے، پیارے آقا کی سنت ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ذہن بنتا ہے کسی کا کہ ہم بھی آقا کی سنت سجائیں گے انشاءاللہ؟ مرحبا۔ پر لوگ آج کل لمبے بال رکھ تو رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، لمبے بال رکھتے ہیں، لیکن یہ ان کو ثواب اسی صورت میں ملے گا جبکہ سنت کی نیت سے، سنت کے انداز کے مطابق رکھیں۔ اچھا، اب بڑے بال رکھتے ہیں، یہ پیچھے کچھ بنا لیتے ہیں، پونی یا پونا، جی، ٹیل بناتے ہیں۔ اب یہ ذرا یہ عورت کی مشابہت ہے، عورتیں اس طرح یہ بناتی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا بچیاں بھی بناتی ہیں، بالوں سے بچیوں کو تو بڑا پیار ہوتا ہے، ہونا بھی چاہیے، کوئی نقصان نہیں، کیونکہ ان کو مردوں کی مشابہت سے بچنا ہے۔ مرد چھوٹے بال رکھتے ہیں، عورتیں کندھوں سے نیچے بال رکھیں گی۔ اب جب تک اگے نہیں ہے تو ان کا قصور نہیں ہے، اگ گئے کندھوں سے نیچے ان کے آ چکے ہیں، ہے نا، بڑے ہو گئے، یا بڑے نہیں ہوئے لیکن وہ کاٹ دیتی ہے، وہ بڑے ہونے نہیں دیتی، کندھوں کے نیچے جانے نہیں دیتی، تو یہ گناہگار ہے۔ کیونکہ مرد کے لیے یہ ہے کہ اس کے بال کندھوں سے اوپر رہنا ضروری ہے، کندھوں سے نیچے بال لے آنا مرد کو حرام، کہ یہ عورت کی نقالی ہے، اور عورت کو کندھوں سے اوپر بال لے جانا حرام، اس کو کندھوں کے نیچے رکھنا ہے۔
یہ اصول یاد رکھیے گا. تو یہ بناتے بیچارے پونی بناتے ہیں یا ویسے ہی وہ جیتھڑے بال رکھتے. پہلے کوئی وہ ایکٹر نے رکھے تھے بال اس طرح کے، یہ سنتے تھے. تو میں نے تو بہت زمانے سے دعوت اسلامی کے پہلے سے زلفیں رکھتا تھا، تو میرے پیچھے وہ آوازیں کستے تھے. اب اس وقت تو یہ تو آپ لوگ تھوڑی تھے مجھے بچانے آتے، میرا جذبہ تھا. اب میں اس ایکٹر کا نام بھی نہیں لوں گا کہ خامہ کا اس کا نام کیوں لوں میں. تو اس کا نام لے کر مجھے آوازیں لگاتے تھے زلفیں دیکھ کر اور داڑھی دیکھ کر. تو یوں مجھے پتا چلا کہ کسی ایکٹر نے ایسا کیا ہے. لیکن میں تو میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت سمجھ کر ہی کیا تھا میں نے. الحمدللہ ہمیں آقا کی سنت سمجھ کر رکھنا چاہیے اور سنت کے مطابق بال رکھنا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. آج بھی کچھ لوگ ننگے سر ہوتے ہیں، وہ بڑی بڑی زلفیں رکھتے ہیں اور ماڈرن لباس ہوتا ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ قرینہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ شاید اس نے سنت سمجھ کر نہیں رکھا، بلکہ یہ اس حلیے میں تو ان کو کوئی عجیب سے لگتے ہیں. یہ عین ممکن ہے کہ ایکٹروں کی نقالی میں کرتے ہوں کہ کچھ ایکٹر اس طرح کرتے ہوں گے. جیسے کہ پہلے نوجوان داڑھی منڈاتے تھے، اب داڑھی منڈانا چھوڑ دیا انہوں نے، تقریباً چھوڑ دیا. اب اتنی رکھتے ہیں، چھوٹی سی خشخشی. یہ بھی میں نے سنا ہے کہ ایکٹروں نے یہ رکھنا شروع کیا. تو یہ طرح طرح کی کٹنگ کر کے یا ویسے ہی اتنی سی رکھتے ہیں. یہ حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اب آپ سوچ رہے ہیں اعتکاف کے لیے آپ آئے ہوئے ہیں، آپ مغفرت کروانے کے لیے آئے ہوئے ہیں، تو اب آپ کو کیا کرنا چاہیے آپ سمجھ لیں. ایکٹروں کے پیچھے چلیں گے تو سمجھدار ہیں، سمجھدار ہوتے تو ایسا نہ کرتے. تو اب نہ سمجھ کہوں گا تو آپ کو برا لگ جائے گا. یہ کہ المرء مع من احب، یہ حدیث پاک ہے. جو جس سے محبت رکھے گا اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا. جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا نا، یعنی عرض کی گئی کہ قیامت کب آئے گی، تو ارشاد فرمایا کہ تم نے اس کے لیے تیاری کیا کی. تو عرض کیا کہ مجھے اللہ اور رسول سے محبت ہے. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء مع من احب، جو جس سے محبت رکھے گا وہ اسی کے ساتھ ہوگا. تو صحابہ کرام تو خوش ہو گئے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے صحابہ کرام میں ایسی خوشی دیکھی ہے اس ارشاد پر کہ اس سے پہلے کبھی میں نے صحابہ کو ایسا خوش ہوتے نہیں دیکھا تھا. کہ جب فرما دیا گیا المرء مع من احب، کہ جو جس سے محبت رکھے وہ اسی کے ساتھ ہوگا. تو چونکہ صحابہ کرام کی محبت میں تو شک کرے گا کون. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ان کو بے انتہا محبت تھی. تو یہ مطمئن ہو گیا کہ اب تو بس ہم تو محبت کرتے ہیں سرکار سے تو سرکار کے ساتھ ہی ہوں گے. یوں ان کو بڑی خوشی ہوئی تھی. اب آپ فیصلہ کریں کہ ایکٹروں کے ساتھ اٹھنا ہے، فنکاروں کے ساتھ اٹھنا ہے، گلوکاروں کے ساتھ اٹھنا ہے، فلم کے کسی ہیرو کے ساتھ اٹھنا ہے، یا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں جا پڑنا ہے قیامت کے روز. اسی طرح فیصلہ کرنا ہے. فیصلہ آپ پر ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد. کسی کا شعر یاد آیا مجھے، جب دامن احمد سے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جب دامن احمد سے ہم ہو گئے وابستہ، دنیا کے سبھی رشتے بیکار نظر آئے، دنیا کے سبھی رشتے بیکار نظر آئے. تو اب ایکٹروں کے رشتے بیکار، گلوکاروں کے رشتے بیکار، فنکاروں کے رشتے بیکار، ان کی نقلیں بیکار، ان کی پیرویاں بیکار. اب ہم نے کرنا ہے تو میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نقل کرنی ہے، ان کا انداز اختیار کرنا ہے، ان کے فرمان اختیار کرنے ہیں.
खलास। हाँ, अदाए मुस्तफ़ा पर अब हमको फिदा होना है इंशाअल्लाह। काश जज्बा मिल जाए। शाह ऐसा जज्बा पाऊं कि मैं खूब सीख जाऊं। शाह ऐसा जज्बा पाऊं कि मैं खूब सीख जाऊं। तेरी सुन्नते सिखाना, तेरी सुन्नते सिखाना। मदनी मदीने वाले तेरी सुन्नतों पे चल कर मेरी रूह जब निकल कर, तेरी सुन्नतों पे चल कर मेरी रूह जब निकल कर, चले तो गले लगाना, चले तो गले लगाना। मदनी मदीने वाले, मदनी मदीने वाले, मदनी मदीने वाले। मेरा नाम रिजवान, मैं रावलपिंडी से बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि घर में अगर औरत इत्काफ पे बैठती है और घर के अंदर एक शोहर के अलावा और कोई मौजूद नहीं, तो क्या वो घर के कामकाज में शोहर के साथ मदद करा सकती है? अपनी जगह से हटना नहीं है उसको। जहाँ ये मोतकिफ है ना, उस जगह पे रहते हुए ठीक है, शोहर के कपड़े इस्त्री कर दे, अगर धोने की सहूलत है तो धो ले, भिगो दे, बेशक उसके जूतों की पालिश कर दे। जो भी खिदमत करेगी अल्लाह की रजा के लिए सवाब कमाएगी, ये भी सवाब है। बाहर नहीं निकलेगी इसके लिए, मस्जिद बैत से बाहर नहीं निकलेगी शोहर की खिदमत के लिए भी। ये इत्तिकाफ करना ही शोहर की इजाजत से, कि फिर मैं बाहर नहीं निकल सकूंगी, बगैर इजाजत के तो करना ही नहीं है ना। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। और ये भी ज़हन रहे कि ये जो मियाँ बीवी की जो खास मुलाकात होती है ना, उससे इत्तिकाफ टूट जाता है। वो बिल्कुल 10 दिन जो इत्तिकाफ है ना, उसमें करीब नहीं जाना। ये शायद मसला पता ना हो बहुत सौ को। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। बच्चे बिल्ली के साथ खेलते हैं, क्या ये बिल्ली के साथ जुल्म तो नहीं है? अगर खेलना भी जुल्म है तो हो रहा, फिर बच्चा बिल्ली के साथ खेलेगा तो जुल्म नहीं है, बच्चे की शफकत है, प्यार है। हाँ, बच्चा अगर इस तरह खेलता है कि उठाकर इसको फेंकता है तो अब जुल्म है, या करके वो इसको सहलाता है बिल्ली को, तो ये तो प्यार, जुल्म नहीं है, प्यार है। बच्चे खेलते इस तरह के इसको दुम पकड़ के घुमाते हैं बाजू का, तो ये जुल्म है, और दुम उठाकर फेंक देते हैं दुम पकड़ के। तो अगर कोई बच्चा ऐसा शरीर है तो उसको समझाना होगा, उसको रोकना होगा, ऐसा ना करे। ये खेलना नहीं है, ये तो सताना है जानवर को, और ये इससे रोकना होगा। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अमीर अल-सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की खिदमत में अर्ज़ है कि दावत इस्लामी का मदनी काफ़िला KPK के एक शहर में हाज़िर हुआ है। यहाँ पर एक कब्रिस्तान में हाज़िरी की तरकीब हुई, तो यहाँ पर अक्सर कब्रें जो हैं एक बालिश्त से बुलंद हैं, और ये जो कब्रें हैं ये पुख्ता भी की गई हैं। इस हवाले से शरई हुक्म क्या है, रहनुमाई फरमा दीजिए। एक बालिश या कुछ ऊपर हो और ऊपर से पक्की कर देते हैं, नहीं मुनासिब
کہ घास फूस को उग नहीं सकेगा, गुनाह नहीं है, नाजायज नहीं है। अब ये जैसे थल्ले वाली बनाई है, चौकोर बनाई है, ये सब सुन्नतें नहीं है। ऊंट का कोहान जो होता है इस तरह हो, ऊंट के जैसे इस शेप में, ये ऊंट का कोहान, ऊंट के ऊपर जो होता है पीठ पर जो बड़ा सा गुंबद जैसा, तो उसको कोहान बोलते हैं। तो वो तकरीबन इसी शेप में होता है ना, ऊपर नोक, इसमें नोक नहीं है रिसाले में, लेकिन वो इसी अंदाज में होता है तकरीबन। तो ये कोहान नुमा हो कब्र, और एक बालिश या इससे कुछ ऊपर। अगर ज्यादा बड़ी बनाई तो उसको भी नाजायज नहीं कहेंगे, गुनाह नहीं कहेंगे। अक्सर अब तो मज़ारात तो तकरीबन इसी तरह होते हैं ऊपर। अब बाज़ जगह तो वो ऐसा करते हैं कि जैसे मज़ार बनाया, छोटी भी बनाई कब्र, तो फिर लकड़ी का इस तरह के कब्र नुमा बनाकर वो खौल लगा देते हैं। ये अंदाज है, लेकिन अब ये भी लगाने से असल जो थी वो तो छुप गई ना, जो कब्र जिस तरह थी। तो ये लगाने का मकसद भी जीनत है, तो ये जीनत है समझ में नहीं आती, बस माल इस पे जाया हो रहा है बज़ाहिर, तो ऐसा ही लग रहा है। ये जो कद्दे आदम वो खड़ा कर देते हैं, बंदा पूरा खड़ा हो तब भी मज़ार ऊंचा होता है बाजों का, तो ये सुन्नत तो नहीं है। अब हमारे गुंबद जो बनाया जाता है मज़ार का, ये जायज़ है कि ये बेमकसद नहीं है। ये इसका मकसद ये होता है कि लोगों को ये पता चले कि ये कोई अल्लाह का नेक बंदा है, और इस तरह इसकी ज़ेबो ज़ीनत, इसका यानी कि वो गुंबद, दीवार, इमारत देखकर उसके करीब आएंगे, इक्तिसाब फैज़ करेंगे और तिलावत करेंगे, ज़िक्र और अस्कार करेंगे बेमकसद। अब कब्रिस्तान में देख लें, कुत्ते लौट रहे होते हैं, इमारत बनी होती है, कोई पूछने वाला नहीं होता वहाँ। ना वो अहलुल्लाह की कब्र होती है, वो मालदार लोग होते हैं, पैसे बहुत होते हैं, संगे मरमर चढ़ा देते हैं। ये रकम जो आपने 2 लाख 5 लाख जो इस कब्र पर मतलब ये नहीं चढ़ा दी, जिसकी हाजत नहीं है, जरूरत नहीं है, इस रकम से अगर आप किसी गरीब को उसके पांव पे खड़ा कर दे तो कारोबार पे लगा दे तो, और ये इसका सारा सबब अपने उस मरहूम अजीज के नाम कर दें, तो फायदा नहीं होगा, ज्यादा फायदा नहीं होगा, आपको भी सवाब मिलेगा, इनको भी सवाब मिलेगा। या खाना खिलाएं, खाना बेशक 112 देंगे खिलाएं, इसका सवाब मिलेगा, मैयत को मिलेगा, आपको भी मिलेगा, सबको मिलेगा। इसको इसराफ नहीं कहेंगे। भलाई के कामों में कोई इसराफ नहीं है, लेकिन मैं उस इमारत को बोलता हूं जिसका कोई मकसद नहीं है, फजूल है, ना वो अहलुल्लाह से, दाढ़ी मुंडा है, बेनमाजी है, अब मालदार है, बेटा मर गया या बाप मर गया, शराब के नशे में भले मरा हो, लेकिन वो इसका बना देते हैं बाज़ इस तरह की इमारतें। कब्रिस्तानों में जगह जगह होती हैं, बहुत सोने देखी होंगी, मकसद कोई नहीं होता। इस तरह संगे मरमर इतना चढ़ा देते हैं, ये भी समझ में नहीं आता मेरी तो, इसकी हाजत क्या है इसकी आम अवाम की कब्रों में। कि मुफ्ती आजम पाकिस्तान हजरत मौलाना वक़ारुद्दीन साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह की खिदमत में मेरी हाजिरी काफ़ी होती थी, तो ये तो यूं फरमाते थे कि कब्र पक्की करना ऊपर से जायज़ है, लेकिन ये सारे जो बना देते हैं तो ये इससे मकसद फोत हो जाता है। कब्रें ऐसी बोसीदा टूटी फूटी होनी चाहिए, मिट्टी मिट्टी मिट्टी, कि इसको देखकर इबरत मिलती है, बंदा जाए तो इबरत लेगा। अब वो सारी खूबसूरत कब्रें बनी होंगी संगे मरमर की, और इसमें इतनी इबरत हासिल नहीं होगी कि बंदे को थोड़ा दिल में नरमी आनी चाहिए। देखिए, किसी मज़ार के मुजाविर या इंतजामिया को आप समझाने मत जाना कि ये इतना बड़ा तुमने चढ़ा दिया लाखों रुपये इस पे कब्र पर, तो वो कहीं आपके लिए मुश्किल खड़ी ना कर दे, क्योंकि ये अवाम में बिल्कुल ये राइज हो गया है, ये छेड़ना। मैंने जो बोला ना, तो वो चलो इसमें भी हो सकता है किसी की घूम जाए, अब मैंने बोल दिया, लेकिन आप लोग नहीं बोलना, आप लोग फिर आप मुश्किल में आ जाएंगे, क्योंकि इस तरह के मज़ारत पर उलमा नहीं होते, मुफ्तियान किराम नहीं होते, बल्कि बदकिस्मती से जिस अंदाज के लोग होते आपको पता है, लगे दम ते मिट्टे गम, दुनिया कमावे खावे हम, इस तरह की एक तादाद है, वो आपका वो जीना दूभर कर देंगे। हाँ, जहाँ उलमा होंगे,
جہاں اہل اللہ ہوں گے مزار پر تو وہاں تو کوئی خرافات ہوں گی بھی نہیں. سرکار اعلیٰ حضرت کے مزارات کی اللہ حاضری نصیب فرمائے، ان کے خاندان کی، وہاں کوئی مطلب اس طرح کا نہیں ہوتا علی موالی اور لمبے لمبے بال والا اور لوہے کے کڑے والا. وہاں ماشاءاللہ آپ سب قبریں دیکھ لیں. الحمدللہ ہم نے جس کا دامن پکڑا ٹھوکر نہیں کھائی، سرکار اعلیٰ حضرت کا دامن پکڑا. امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی کی قبر انور بھی ایک بالش کا یہ بتا رہے ہیں. میں بھی حاضر ہوا ہوں لیکن اب مجھے یاد نہیں ہے، بہت پہلے میں بھی گیا تھا. اب اونچے 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 بہت مطلب یہ لوگ بناتے ہیں بس ان کو، اور دیکھا دیکھے اب لکڑی کا بھی خول چڑھا دیں گے تو سب کو پتہ نہیں ہوتا لکڑی کا خول ہے. بس ذہن بن گیا کہ جو مزار ہو یہ اونچا ہو، قبر بھلے نیچی ہو. عوام کی قبر اور بزرگوں کا مزار احتراماً بولتے ہیں، بات تو مانا تو ایک ہی ہے. جیسے بیٹھو تشریف رکھیے، مانا ایک ہی ہے. الفاظ میں تو بزرگوں کے جہاں بھی نسبت ہوں وہاں احترام کے الفاظ بولنے چاہیے، اچھی بات ہے. تو ہمارے یہاں بزرگوں کی قبر بولنے کا اردو میں عرف نہیں ہے، تو ہمارے یہاں مزار بولتے ہیں اور یہ صحیح ہے، مزار ہی بولنا چاہیے. اگر بولیں گے نا کسی اور بزرگ کا نام لے کر کے میں اس کی قبر پر گیا تھا تو لوگ اس کو برا مانیں گے، بے ادبی سمجھیں گے. تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے، بولنا بھی نہیں چاہیے ایسی بات جہاں لوگوں میں تنفیر ہو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اور جہاں بڑی بنی ہوئی ہیں اس کو توڑ پھوڑنے کی بھی اجازت میں نہیں دے رہا، مجھے نہیں پتا کہ بڑی بن گئی اس کو اب توڑو، ہتھوڑے چلا اور چھوٹی کر دو. ہاں یعنی کہ خیر وہ نبش قبر الگ ہے، اوپر سے تو یہ ویسے ہی مرمت کرتے ہیں، میں ویسے مرمت کرتے ہیں، توڑتے پھوڑتے ہیں، اچھے اچھے ماربل لگاتے ہیں، کرتے ہیں لوگ. لیکن یہ کہ میں آپ کو یہ عرض کروں گا مجھے کہ یہ اب بڑی قبر بنی ہوئی ہے، اس کو توڑ کر چھوٹی کرنے کی مہم مت چلانا. اب وہ جو بن گئی اس کو جو ہے سو ہے، اب اس کو ناجائز بھی تو کسی نے کہا ہو، یہ میری نظر سے نہیں گزرا. بس سنت یہ ہے کہ ایک بالش یا اس سے کچھ اونچی ہو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحان اللہ. نگران کابینات میرپور کشمیر میں کم و بیش 270 معتکف اس وقت آڈیو کے ذریعے مدنی مذاکرے میں شریک ہیں کہ مسجد میں آڈیو کی اجازت ہوتی ہے. تو ماشاءاللہ تو واہ بھائی واہ، کشمیر والوں نے بھی کمال کر دیا ہے. ایسا تو کسی نے میرے کو چٹھی نہیں دی ابھی تک، پوری دنیا سے نہیں آئی، وہ کشمیر نے پہل کی. تو یہ کیا آج ہی بیٹھے پہلا دن ہے کہ روز بیٹھیں گے؟ ذرا پیغام تو دیں مجھے. اور جو معتکف نہیں ہے ان کو بھی آنے کی اجازت دے دیں، سب آ کر بیٹھیں تھوڑی دیر کے لیے، وہ بھی اعتکاف کی نیت کر لیں. نفل اعتکاف تو 1 سیکنڈ کا بھی ہو سکتا ہے. تو ماشاءاللہ مرحبا. اللہ تعالیٰ یا اللہ ان سب کو مدینہ دکھا دے، ان معتکفین کو بھی دکھا دے، ہمارے جو بھی مسلمان ناظرین ہیں سب کو مدینہ دکھا دے، سب کے صدقے مجھے بھی مدینہ دکھا دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پوچھ رہے ہیں پلیز مجھے بتا دیجئے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا مزار کہاں ہے؟ نجف اشرف میں. نجف نام ہے اس شہر کا، اور نجف اشرف احتراماً کہتے ہیں، جیسے ہم مدینہ شریف، بغداد شریف، تو نجف اشرف. مولانا حسن رضا خان کا ایک شعر بھی ہے، اے حب وطن ساتھ نہ یوں سوئے نجف جا، ہم اور طرف جاتے ہیں تو اور طرف جا. کہہ دے کوئی گھیرا ہے بلاؤں نے حسن کو، اے شیر خدا بہر مدد تیغ بکف جا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا یہ میری بات یاد رکھنا کہ جو مزار بنے ہوئے ہیں ان کو توڑنے کی اجازت نہیں ہے. وہ ہے سنت، تو اب وہ بن گیا بڑا
تو اب وہ جیسے ہے اس کو رہنے دیا جائے, توڑ پھوڑ نہ کی جائے. یہ میں بول چکا ہوں, غلط فہمی کسی کو نہ ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. خانپور میں بھی آڈیو مدنی مذاکرہ سننے کی اطلاع ملی ہے, تقریباً 350 معتکفین ہیں. مگر وہ پہلے تو میرپور والوں نے پیغام دے دیا نا. اب یہ ماشاءاللہ 350 تھی, یہ ہو سکتا ہے کل 350 کر دیں. کشمیر میں کوئی عاشقان رسول سے خالی تو نہیں ہے کشمیر, زور لگائیں گے یہ انشاءاللہ. غیر معتکفین کو بھی بٹھانے کی اجازت ہے. خانپور والے ہو سکتا ہے 400 کر دیں, بھلے ریس لگائیں. تو میرپور سے یہ بھی پیغام آ گیا کہ انشاءاللہ یہ معتکفین روزانہ بیٹھیں گے, سنیں گے. اب دیکھو خانپور سے آتا ہے کہ نہیں یہ پیغام. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 8 سال کی بچی اعتکاف میں بیٹھنے کی ضد کر رہی ہے, اس کا ذہن کس طرح بنایا جائے؟ باپا آپ ان کا ذہن بنا دیجئے, یہ آپ کی بات مان جائے گی. اگر امی کے ساتھ بیٹھتی ہے تو کیا حرج ہے؟ ہاں, اب امی کا ذہن بنا رہے ہیں آپ. نہیں تو اگر بیٹھتی ہے تو باہر جائے گی تو پتہ نہیں کیا کیا کرے گی, ادھر ادھر گھومے گی. تو وہ بھلے مدنی چینل دیکھے اعتکاف میں بیٹھے بیٹھے, تو بیٹھے گی تو تسبیح پڑھے گی, نماز پڑھے گی, کچھ سیکھے گی. اور اگر یہ اٹھ کے چلی بھی جاتی ہے کھیلنے کے لیے تو اعتکاف تو اس کا وہ گناہگار تو ہوگی نہیں ہے, واجب تو ہوگا نہیں اس پر اس کی قضا. اگر امی کو تکلیف نہیں ہے تو اس سے, اگر امی کو ستانے والی ہے تو پھر الگ بات ہے. چلو مدنی منی ستانا نہیں, ہاں ساتھ بیٹھو تو اعتکاف میں, امی اجازت دے تو ہی بیٹھنا, ورنہ نہیں بیٹھنا. پھر میری بھی اجازت نہیں ہے, امی اگر اجازت نہیں دیتی تو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. اشرفی درہم اور دینار میں کیا فرق ہے؟ درہم سمجھو کہ 1 روپیہ اور اشرفی سمجھو 100 کا نوٹ, سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں. تو درہم چاندی کا ہوتا تھا اور اشرفی اور دینار یہ سونے کے ہوتے تھے. اب تو دینار بھی چھپے ہوئے نوٹ پہ ملتے ہیں, کاغذ پہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. صحیح لفظ کیا ہے, ماہ غفران یا ماہ غفران؟ ماہ, یہ ماہ کا مخفف ہے, شورٹ فارم. جیسے اب ممی کو موم بولتے ہیں, ڈیڈی کو کیا بولتے ہیں پتہ نہیں, ڈیڈ. تو یہ شورٹ فارم کر دیا نا اس کا. ایسے بہت سارے انگلش میں بھی شورٹ فارم ہوتے ہیں, تو یہ بھی شورٹ فارم ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں 2 سال تک بچے کو دودھ پلانا چاہیے, اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 2.5 سال تک بچے کو دودھ پلانا چاہیے. قرآن اور حدیث میں کیا حکم لکھا ہے؟ بچے کو 2 سال کی عمر تک دودھ پلائے, اگرچہ 2.5 سال تک مدت ہے کہ 2.5 سال کی مدت کے اندر, یعنی 2 سال کے بعد 2.5 سال تک بھی, 2.5 سال سے پہلے اگر دودھ پلا دیا تو حرمت نکاح ثابت ہو جائے گی. حرمت نکاح یعنی وہ دودھ کے رشتے کا بیٹا بیٹی ہو جائے گا جس کو دودھ پلائی. اب نکاح اس سے وہ اس کے دوسرے بچوں سے حرام ہو جائے گا جس نے دودھ پلایا, اگرچہ اس نے جنا ہے ان بچوں کو, لیکن اب وہ دودھ والے بچے سے بھی, جبکہ وہ 2.5 سال کے اندر پلایا تو نکاح حرام ہو جائے گا. لیکن شرعاً 2 سال تک دودھ پلانے کی اجازت ہے. 2 سال کے بعد 2.5 سال کی مدت میں بھی دودھ پلانا حرام ہے, اور 2.5 سال کے بعد بھی حرام ہے. یعنی 2 سال کے بعد حرام ہے دودھ پلانا بچے کو. اپنا گائے بکری کا, اونٹنی کا, یعنی یہ پلا سکتے ہیں. یہ تو 100 سال کا بوڑھا بھی پی سکتا ہے. ایک غلط فہمی عام طور پہ یہ ہوتی ہے کہ لڑکے کو 2 سال تک پلائیں گے اور لڑکی کو 2.5 سال تک, تو یہ غلط فہمی بھی دور فرما دیں. اور دوسرا یہ جو سن آپ نے بیان کیے 2 سال کا, اس سے مراد کون سے ہیں, ہجری؟ اور تیسرا احتیاط بھی اگر فرما دیں بیان کہ اس میں چونکہ اچانک بچے کو اگر 2 سال پر جا کے چھڑایا جائے گا تو وہ مشکل ہو جاتا ہے, بچے بیمار بھی ہو جاتے ہیں, تو اس لیے پہلے سے کیا ترکیب کی جائے؟ سبحان اللہ, یہ بہت اچھی توجہ دلائی آپ نے کہ وہ 2 سال ہجری سن کے مطابق. ہمارے یہاں سن عیسوی چل رہا ہے. جیسے آج 27 جون
है ना, आज 27 जून है और हिजरी सिंह के हिसाब से आज कौन सी तारीख है, कौन बताएगा? अक्सरियत को नहीं पता कि आज हिजरी सिंह के हिसाब से तारीख कौन सी है। अल्लाह अकबर। मैं सबको नहीं पता है। अब अगर आप यूं पूछ लें कि इस्लामी तारीख कौन सी है, मुझे हिजरी सिंह की पूछने दो ना। चलो पूछ लें बाबा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 21 रमजानुल मुबारक। मुबारक मुबारक मुबारक। भाई ये तो रमजान शरीफ की तारीख है ना 21। इस्लामी यानी हिजरी सिंह की तारीख कौन सी है ये बताइए आप। ना इसकी तकलीद कर रहा हूं मैं, आप वो हिजरी सिंह की तारीख बताइए। किस किस को नहीं मालूम हाथ उठा ले, पहले हाथ उठा ले, कोई बात नहीं। कि हिजरी सिंह की आज कौन सी तारीख है? मगर जो गलत जवाब दे तो अब 10 दिन वाले भी आए हुए नहीं है बेचारे, नहीं पता। अब वो माहौल इस तरह का हो गया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 21 रमजानुल मुबारक 1423 सने हिजरी। 1423 सने हिजरी। तो अब 1423 और ये मसला खड़ा हो इनको रख लें इतने साल, इसको बकिया साल रख लिए जाए मदनी तरबियत गाह पे, यानी 1437 में फिर इनको जाने देंगे। जहाँ यूं कर लेते हैं। अब बताइए कौन सा हिजरी सिन है? 1437 सने हिजरी। जवाब दुरुस्त है। मैंने कहा मैं तकलीद नहीं कर रहा, मैंने हिजरी सिन पूछा है। तो वो बेचारे शायद कंफ्यूज हो गए। मैं गलत, वो दुरुस्त था। इनाम तोहफा, मदनी तोहफा पहले को मिलेगा। पहले को बस मैंने असल इसी को हिजरी सिन बोलते हैं। रमजान मुबारक जो है ना, ये 1437 सीने हिजरी, ये मैं रोज तो बोलता हूँ यार। 1437 सीने हिजरी के माह रमजान मुबारक का आज 21वां रोजा है। ये आज भी बोला होगा मैंने हस्ब आदत। तो ये सीने हिजरी है और वो सीने ईसवी कौन सा है ये भी शायद समझ नहीं आती होगी। वो अंग्रेजी तारीख समझते होंगे इसको। तो ये सीने ईसवी वही जून जुलाई जो होता है, जून चल रहा है, ये सीने ईसवी कहलाता है। और ये सीने हिजरी भी कहते हैं इसको। वो शमसी साल कहलाता है सीने ईसवी, और ये सीने हिजरी कमरी साल कहलाता है। वो अंग्रेजी साल बोलते हैं उसको, और हिजरी सिन को इस्लामी साल बोलते हैं। ये सारे मैंने आपको नाम तकरीबन बता दिए। अब आइंदा पूछूं तो जवाब सही देना है। इत्तिला के मुताबिक ऑडियो मदनी मुज़ाकरे मुख्तलिफ मकामात पर सुने जा रहे हैं। हाँ, हिजरी सिन के हिसाब से 2 साल, इस्लामी साल के हिसाब से 2 साल की मुद्दत है, क्योंकि इनके दिनों में फर्क होता है। हाँ, तो लिख लें जिस तारीख को पैदा हुआ, तो जब वो तारीख पर पूरे 2 साल, वो घड़ी घंटा वो टाइम आ गया तो ये 2 साल का हो गया। सपोज करें कि ये पैदा हुआ रमजानुल मुबारक के पहले रोजे को दिन के 12 बजे, दिन के 12:12 पर, पहली रमजान को दिन के 12:12 पर मदनी मुन्ना पैदा हुआ। तो अब 2 साल इस तरह पूरे होंगे। वो जैसे 1437 है तो अब 1439, 39, तो ये ठीक 2 साल के बाद पहली रमजान के 12 पहले रोजे के 12:12 पर 2 साल पूरे हो गए। इससे पहले दूध पिलाने की इजाजत थी, लेकिन अब हिकमत अमली की बात है और ये बहुत अहम है। अगर 2 साल का होते ही आपने इसको छीन लिया, दूध पिलाने नहीं दिया, तो ये चीखेगा। एक तो चीखेगा, हो सकता है बीमार पड़ जाएगा। तो इसलिए इसको पहले से आदत छुड़ाई जाए, इन्हें दूध कम किया जाए आहिस्ता आहिस्ता। इसको 2 साल पूरे होने से 2-4 महीने पहले इसको दूध कम अब पिलाया जाए। और बाहर का दूध भी इसकी नसों में डाला जाए, क्योंकि आगे चलकर इसने बाहर का ही दूध पीना है, यानी बकरी वगैरह का, गाय का, ये इसको पिलाए। और नहीं छोड़ते तो फिर इसमें बात जगह दूध की जगह पर
कोई कड़वी चीज जो बेजरर है या तीखी चीज या इस तरह की चीज भी लगाई जाती है ताकि वो बच्चे को फिर वो दिल ना करे पीने का कि मेरा मुंह जलेगा, तो यूं उसको छुड़ाना चाहिए। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि। जी, क्या मगरिब में झूला झूल सकते हैं मगरिब के वक्त? जी हाँ, इसके लिए कोई वक्त की पाबंदी नहीं है। अच्छा ये बताइए, ये बंगला भाषी में तो आपने मदनी चैनल खोल दिया है, और दूसरी जबानों में मदनी चैनल आप कब खोलेंगे? दूसरी जबानों की तादाद पहले बता दीजिए गिनकर कि हैं कितनी। बहुत है, बहुत मदनी चैनल खोलने पड़ेंगे, उसके लिए बहुत रकम चाहिएगी, बहुत मुबल्लिगिन चाहिएंगे। तो अब ये सब मिलकर खूब मदनी काफिलों में सफर करें और ग्राउंड बनाएं, हर जबान में अपने को मुबल्लिगिन मिले और ज़ाहिर अतियात भी बढ़े, तो फिर मुख्तलिफ जबानों में मदनी चैनल खोलते चले जाएंगे इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।